اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اس کی بیلنسنگ کی ہے، ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا، اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ، کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے، بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی. دل کو دیکھ لیں آپ، 1 لاکھ دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے. 1 لاکھ دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا. ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، 1 سکوائر انچ بھی. یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 سکوائر انچ بنائیں، ادھر بھی مخلوقات ہیں. ہماری یہ کھال کے اوپر 1 سکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک میں پال رہے ہیں. ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں. ہر چیز سے وہ، صرف انسان جو ہے نا، اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی. سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا. سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے. اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں. ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں. جو ہمارا امیونٹی سسٹم، جو آج کی سائنٹیفک فیکٹس کی جو دنیا ہے، اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، ہمارے اسلاف کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا. یعنی آج 16 دسمبر 2018 کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے. اور فزیکل فنومنا آف نیچر، قانون قدرت، جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا، اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں یعنی سائنٹیفکلی پروف کر لی ہیں. فزیکل فنومنا آف نیچر کے ذریعے، اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں، the knowledge obtained through observations and experiments. تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو. اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کے اندر موجود ہے. ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے. اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں. مسلمانوں بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے. خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی، ٹیلیسکوپس بھی بن گئی، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے. ان چیزوں کا ذکر، ان یونیورسل ٹروتھس کا، فزیکل فینومینا آف نیچر. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا بلند کیا ہے، کیسا بنایا ہے، اور اسے مزین کر دیا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا. یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا. ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے، ویسے تو یہ بلیک ہے، رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے، کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی، دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا، سورج نظر آ جاتا، پرندے نظر آ جاتے. رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا؟
لیکن ستارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے۔ پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا، یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی، یعنی راستہ۔ آپ نارتھ سٹار جو ہے یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے، تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا، اور رائٹ کے اوپر مشرق، اور لیفٹ کے اوپر مغرب۔ یعنی نارتھ سٹار کی طرح منہ کریں نارتھ، اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ، اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر، اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دی۔ اب یہ دو آیات کے اوپر میں 2 گھنٹے بھی پھر بدی بول سکتا ہوں۔ آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس۔ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اردو کے اندر یہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، 300 بلین۔ 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے۔ آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے، 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا۔ روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا۔ اور یہاں اربوں نکل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس اربوں کے ایسٹس ہیں۔ تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور 8 سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج۔ اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ سر یہ اتنی بڑی کائنات یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر، وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہیوج ڈیفرنس ہو۔ اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ الذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اور مسلسل پھیل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے۔ یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر۔ اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی
اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹر رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اس کی بیلنسنگ کی ہے، ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا، اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ، کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے، بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، ایک سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے، وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو ایک سیکنڈ میں. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے. تو ہمارا ایک سال 365 دن ہے. 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. وہ بڑھ گئے تو انسانیت تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشن ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے. یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے. اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. 200 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسی. تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے. اللہ دی کائنات کتنی بڑی ہے. اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا، جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاکھوں سال عذاب بھگت کے، اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، 10 زمینوں کے برابر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو. یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت. 10 زمینیں ملنی ہے اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر تسی تو جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، تہاڈی نہیں گل ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تسی تو کہتے ہو پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ پہنچتے. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بخاری مسلم حدیث میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، لیکن اعمال بھی ویسے. ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے، وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا. تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے بلا حساب و کتاب. اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گرنا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گرنا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز. اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہیں. یہ تو بہت تھوڑے ہیں. زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے. 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے. ایک بندے کو سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے. اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20-20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں. یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے. یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو.
صرف انسان جو ہے نا اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی۔ سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا، سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان مر ہی جائیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریا جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے، وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر۔ یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ۔ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔